وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خدا لے لیے ہیں. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ ان کی مدد کریں گے، ان کی مدد کی جائے گی. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد کی کہاں صلاحیت رکھتے ہیں. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. یہ تمام کے تمام، یعنی نہ صرف یہ لوگ بلکہ ان کے باطل خدا سب کے سب ایک پوری فوج بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. قرآن میں اور جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بلائے گا، ان سب مخلوقات کو بلائے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ پھر گواہی دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری عبادت کی جا رہی ہے. وَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا کفر کریں گے کہ ہماری عبادت کی جا رہی تھی، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا. تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ اور جن کی عبادت کرتے ہیں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال دنیا میں جس ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ شرک کیا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام بہت عظیم ہستی ہیں ہمارے دین کی، رسول ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، روح اللہ کہا گیا ہے انہیں. جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسے غصے میں بات کریں گے. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے یہ مجال کر کے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو خدا بنا کے رکھو اللہ کے ساتھ ساتھ؟ وہ بھی ان کو اللہ کو پتا، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اللہ کو تو معلوم ہے، تو یہ پوچھا کیوں؟ جو سب چیزیں جانتا ہے اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس لیے کہ جو ان کے ماننے والے تھے نا وہ یہ سب معاملہ دیکھ لیں. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غصہ تو کرے گا لیکن ایک ہستی ہے جس سے کبھی غصہ نہیں ہو سکتا. وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جیزس. اب عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے بات ہو رہی ہے تو ان کی ساری امیدیں ایک ہی کلام میں ختم. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو میرے رب تجھے معلوم ہوتی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں میرے اندر کیا ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں آپ کے اندر کیا ہے. پھر انہوں نے بات کی آگے، ان تعذبہم فانہم عبادک. کیا الفاظ ہیں وہ، تاریخی الفاظ. اگر آپ نے ان کو عذاب دینا ہی ہے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ جیسے چاہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ انہیں معاف کرنا چاہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ ہی اتھارٹی ہیں، آپ ہی حکمت رکھتے ہیں. معافی کا ذکر نہیں کیا، رحمت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ رحمت اور معافی یہی دو چیزیں ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائی قوم نے ان دونوں ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا فائدہ اٹھا کر ان ناموں کے ساتھ زیادتی کی. ان ناموں کے نام پر وہ نام اب ان کی ہمت بھی نہیں ہو رہی استعمال کرنے کی. وہ نام نہیں کہے انہوں نے، کہا آپ اصل اقتدار آپ کا ہے، آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کی حکمت ہے. آپ اگر حکمت حکیم اس کو سمجھیں تو آپ معاف کر دیں، نہ سمجھے تو نہ کریں، میں آپ کچھ نہیں کر سکتا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سبحان اللہ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اکنالجمنٹ ہے کہ اب میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، جو ان کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ دوسرے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے الہ جو لیتے ہیں، اس کی ایک کنٹمپریری جو مینیفیسٹیشن جو آج کل ہمارے ہاں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ لوگ بزرگوں کو، عیسائیوں کے ہاں سینٹس وغیرہ ہوتے ہیں، کیتھولکس کے ہاں، ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. نبی کی بات کوئی نہیں ماننی، نبی کی سنت کوئی نہیں ماننی. اس نبی نے جس نے حلال و حرام کی تمیز سکھائی اس تمیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا. اس نے جو قرآن دیا اس کی تلاوت نہیں کرنی، نہ اس کو اس پر کبھی سوچنا. وہی اصل سنت ہے، اس کو نہیں دیکھنا، لیکن بس شفاعت کریں گے جی نبی.